ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل میں اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی حکومت سب سے پہلے نگران حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے دونوں جماعتوں نے نگران سیٹ اپ کا نظام ختم کرنے پہ اتفاق کر لیا ہے، اور اطلاعات ہے کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق قانونی مسودہ جلد مکمل کیا جائے گا، جس کے مطابق مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہ ہی نئے انتخابات تک ذمہ داریاں انجام دے گا۔ یعنی حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد کابینہ تحلیل ہو جائے گی، تاہم وزیر اعظم کام جاری رکھیں گے۔ اکثر جمہوری ممالک میں بھی یہی روایت ہے۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کے نظام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا پہلے ہی ایسے تجربات سے آگے نکل گئی ہے۔ نون لیگ کو انتخابی اصلاحات کے لیے آئینی ترامیم لانی ہوگی، جو تمام اتحادی جماعتوں کی مدد سے ہی ممکن ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی ہمنوا نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کا نظام ختم اور الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد خود بلاول بھٹو زرداری متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا مکمل کرنا ہمارا مشن ہے۔ اس حوالے سے انتخابی اصلاحات بھی ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ 2006 میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے نگران نظام حکومت کو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بنایا تھا۔ آئین کے تحت کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 دن میں الیکشن ہونا لازمی ہے۔ یعنی نگراں حکومت کے قیام کا مقصد انتخابات ہونے تک روزمرہ کے حکومتی امور انجام دینا ہے۔ لیکن حالیہ سبکدوش ہونے والی نگراں حکومت پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین نگران حکومت کا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ وفاق سمیت سندھ بلوچستان میں نگرانوں نے 6 ماہ سے زائد، جبکہ پنجاب اور کے پی میں 1 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ نیا نظام اور نئی کاوش، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے سینئر موسٹ سیزنڈ پارلیمنٹیرینز میں سے ایک سابق وزیر قانون، سابق چیئرمین سینٹ جناب سینیٹر فاروق نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نائک صاحب پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا، یہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا کہ نگران نظام حکومت ہونا چاہیے، تو اب اس کو لپیٹنے کا کیوں فیصلہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو نگران حکومت یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، نہ تو یہ 1956 کے آئین میں ہے، نہ 1962 کے، نہ 1973 کے آئین میں۔ اس کا جو کانسیپٹ آیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، وہ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں تھرو ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر 1985 اس کانسیپٹ کو لے کر آیا۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے، اور انوار الحق صاحب اس دفعہ 8ویں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے ہیں۔ یہ جو نگران حکومت کا کانسیپٹ ہے، یہ خالی بنگلہ دیش اور گریس میں ہوا، اور دنیا کا کوئی ملک اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا انٹروڈیوس نہیں کیا۔ پاکستان بنگلہ دیش نے 1996 میں اس کو انٹروڈیوس کیا تھا 13ویں امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، مگر 2011 کے اندر انہوں نے اس کو ابالش کر دیا۔ 18ویں ترمیم میں جو کہ 2010 میں اندر آئی پاکستان کے اندر آئین کی، اس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کنسیپٹ کو آگے لے کر کے گئے۔ آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 224A کو امینڈ کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بنی جائے گی۔ اس سے یہ ہوا، اس وجہ سے نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ 90 دن جو اس سے زیادہ پاکستان کو گورن کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ وہ کوئی میجر ڈیسیشن نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ سے ملک کے اندر بے اندازہ لاسز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ جو چیز ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے that the state shall exercise its powers and authority to chosen representatives of the people، اور 90 دن تک آپ انچوزن ریپرزینٹیٹیوز کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ملک کو چلائیں، اور آتھورائز کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ آئین کا کیئر ٹیکر بنانے کا جو کانسیپٹ تھا، جو آئیڈیا تھا، یہ کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، مگر ہم نے دیکھا 2013، 2018 اور اب 2024 کے اندر بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن کرائے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھی ہیں، ریگنگ کی، کرپٹ پریکٹسز کی، اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن نائک صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ آپ نے کہا کہ 2013، 2018، 2024 سبت ترین کرپٹ ترین الیکشن ہو گئے، لیکن اس کی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن پر ہے۔ آپ لوگ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن لاز کو کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ الیکشن کمیشن کو کیوں ایک پپٹ کے طور پہ استعمال ہونے کی آپ نے اجازت دی ہے؟
देखिए जी, इलेक्शन लॉज 2017 में बने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर क्या कहते हैं हिस्सा लिया, पीटीआई ने भी लिया, पीपल्स पार्टी ने भी लिया और पीपीएमएल ने भी लिया और जेयूआईएफ ने भी लिया और बाकी छोटी पार्टीज ने भी लिया। और उसके बाद ये 2017 के अंदर नए इलेक्शन एक्ट आया, मगर इसके अंदर भी खामियां हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। मगर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसके कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ना गवर्नमेंट को ना ऑपोजिशन पार्टीज को इनकी अपॉइंटमेंट के अंदर कोई रोल होना नहीं चाहिए, कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। और इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो थ्रू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जुडिशरी के हेड हैं। इनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जिनको पावर्स हो, ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वो कराएं और कोई उनकी पावर्स के अंदर क्या कहते हैं मुदाखलत ना तो कर सके। नायक साहब, अभी क्या ये नई पार्लियामेंट आ गई है, क्या पीपल्स पार्टी किसी इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसके ज़रिए ज़ाहिर है कि इलेक्टोरल लॉज, ये तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसको एक जगह पहुँचाएँ, वाकई रिफॉर्म्स हो जाएँ, और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए जिससे कि ये निगरान निज़ाम को हम ख़त्म कर दें। ये कोई सीरियस इनिशिएटिव जारी है, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा है? हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का ये एक अंदिया है और ये चाहते हैं इसमें के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। वो ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और हर सूबे के अंदर अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना उठाना पड़े। अब कोयटा बलोचिस्तान से लोग सुप्रीम कोर्ट आते हुए उनको बड़ी परेशानी होती है, कराची से लोगों को सिंध के इंटीरियर से बड़ी परेशानी होती है। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट हर सूबे में बना दें और ये जो इस्लामाबाद का जो है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज हो, उनको ये सेटल करे। मगर इस वक्त हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेलेट कोर्ट का भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से बेअंदाजा क्या कहते हैं उनके पास केसेस पेंडेंसी में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास 17 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के। मगर इस वक्त आप देखें तमाम चारों और बल्कि 5 हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से फैसले ज्यादा हो रहे हैं। जब फैसले ज्यादा होंगे तो अपीलें भी ज्यादा होंगी, जब अपीलें ज्यादा होंगी मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है इस सुप्रीम कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर दें और एपेलेट कोर्ट के लिए हर सूबे के अंदर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए जो हाई कोर्ट का एपेलेट कोर्ट होगा। इससे लोगों को चीफ जस्टिस एट द डोर मिल जाएगी और जो साइल है उनको परेशानी नहीं होगी, लिटिगेंट को आराम के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना आसान हो जाएगा।